بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع قبر کا عذاب برحق ہے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اس لیے چوتھا ادب یہ ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کی طرف سے بھی ہمارے اندر بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ انسانوں کو قبرستان پہنچا کر آ گئے، مگر کبھی اپنے لیے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی، اور کبھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے اہل و عیال کو قبر کے عذاب سے بچا۔ تاہم قبر کا عذاب بالکل برحق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور باتوں باتوں میں اس نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور اس نے ساتھ ہی مجھ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قبر کے عذاب سے پناہ دے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عذاب کا قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ کا یہ عمل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد قبر میں ضرور جانا ہے۔ اگر قبر میں راحت مل گئی تو پھر آگے بھی راحت ہی راحت ہے، اور اگر خدا نخواستہ قبر میں عذاب ہو گیا تو پھر آگے کی منزلیں اور کٹھن ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر جاتی تھی۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر جانے کے بعد آپ روتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص یہاں عذاب قبر سے نجات پا گیا تو باقی منزلوں پر بھی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر وہ اسی منزل پر پھنس گیا اور اس کو عذاب قبر شروع ہو گیا تو پھر آگے اس کے لیے اور زیادہ دشواریاں اور مشکلات ہوں گی۔ اس لیے اس پہلی منزل کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ یہ عافیت کے ساتھ گزر جائے اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے، تاکہ آگے کی منزلیں آسان سے آسان ہوتی چلی جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے اہل و عیال کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس واقعے سے مستفید ہو سکے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔